السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 3، اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت ہی بہت ہی اہم سبق ہے، امتحانی نظر سے بھی اور ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے مسلمان ہونے کا عقیدہ اللہ کو ایک ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشق مکمل حال کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ تو سب سے پہلے سبق نمبر 3، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں گے کہ یہ سبق کس نے لکھا ہے اور کہاں سے لیا گیا ہے۔ سبق کا عنوان مطلب کہ سبق کا نام ہے اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماخذ اس کا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے؟ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوم سے۔ اس کی جلد دوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد دوم سے لیا گیا یہ سبق ہے۔ مصنف کا نام ہے شبلی نعمانی۔ یہ جو سیرت النبی ہے یہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے، تو اس کی جلد دوم سے یہ 10ویں جماعت اردو کا یہ سبق نمبر 3 نیا سلیبس 2026-27۔ یہ 2026 میں یہ سلیبس آیا ہے اور 27 میں اس کے پیپر ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے پیپر کے لحاظ سے سبق ہے۔ تاریخ پیدائش شبلی نعمانی کی جو ہے وہ 1857 ہے، اور تاریخ وفات جو ہے 1914 ہے۔ اپنی مشق کی جانب جاتے ہیں۔ سبق نمبر 3، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشق حل کریں گے۔ تو سبق اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ جواب: جن شخصیات نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی گواہی دی، ان کے نام درجہ ذیل ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیگم محترمہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ محترمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی لخت جگر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کم عمر جو ہے وہ وائف تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور حضرت فاطمہ الزہرا کے خامند تھے۔ اور حضرت ہندہ بن ابی اعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے گواہی دی۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کن الفاظ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی؟ جواب: حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی: ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی عنایت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ سوال نمبر 3، رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک گھر تشریف لاتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا؟ جواب: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاتم النبیین اس لیے لگا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، اس کے بعد مہر لگ گئی ہے کہ کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت ہنستے اور مسکراتے ہوئے تشریف لاتے۔ نمبر 4 سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، ان میں سے 3 خوبیوں کا ذکر کریں۔ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، ان میں 3 درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جمی، نرم خو اور مہربان طبع تھے۔ نمبر 2، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ نمبر 3، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ نمبر 4، کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتی تو اس پر اعتماد فرماتے تھے۔ نمبر 5، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب گفتگو، آداب طعام اور آداب مجلس کے بارے میں حضرت ہندہ بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کن لفظوں میں بیان کیا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ اگر کوئی کسی امر حق کرتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درست جواب کے انتخاب کریں۔ نمبر 1، کوئی بیر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ یہ جواب ہے تحمل فرماتے۔ نمبر 2، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں، کتنے سال رہیں؟ 25 سال رہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان و اعمان کا شکریہ ادا کرتا تو آپ قبول فرماتے، بے جواب ڈوبتے۔ نمبر 4، جب 2 باتوں میں اختیار دیا جاتا تو اس بات کو اختیار فرماتے آسان ہوتی۔ نمبر 5، اگر کوئی دفعتاً آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو ہو جاتا، مرعوب ہو جاتا، بے جواب ہے۔ تو اس طرح عزیز طلبہ ہمارا سبق نمبر 3 اخلاق نبوی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشق اختتام کو پہنچی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مشقی سوال کے حوالے سے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو کوئی مسائل درپیش نہیں ہوں گے۔ اور ایک دفعہ پھر میں کہتا چلا جاؤں کہ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، تو عزیز طلبہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ جو ہمارا اخلاق نبوی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے، یہ امتحانی نقطہ سے بہت ہی اہم ہے۔ اسلامک لحاظ سے تو اہم ہے ہی ہے، ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، لیکن امتحانی لحاظ سے بھی اس میں سے مختصر سوال بھی آتے ہیں اور اس میں سے بہت امید ہوتی ہے کہ اس میں سے خلاصہ بھی آ جائے۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کو بڑے آرام سے سنیے گا۔ تو عزیز طلبہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔